دنیا ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ توپوں کی گرج صرف ایران میں نہیں بلکہ واشنگٹن، تل ابیب اور پوری عالمی سیاست کے دل میں سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اس بار سلطنت جھکے گی یا بکھر جائے گی؟ میرا نام ہے انونیمس نریٹر۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلاؤنز ان عربیہ کے بارے میں۔ جس نے میرا پچھلا ولاگ نہیں دیکھا اس کو لازمی دیکھ لے تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کلاؤنز کن کو بول رہا ہوں۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، مگر اب سے 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایران نے نہ صرف حملے برداشت کیے بلکہ جوابی کارروائیاں بھی بھرپور انداز میں کیں۔ ایرانی میزائلز اور ڈرونز مشرق وسطیٰ کے فوجی اڈوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور سب سے اہم آبنائے ہرمز آج بھی بند ہے، جس کے نتیجے میں تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ٹرمپ کا غیر واضح موقف۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جلد ہی ایران کی جنگ سے نکل جائے گا، چاہے آبنائے ہرمز کھلے یا نہ کھلے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی، جو شخص کل تک یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا اور فوجی آپریشنز کی بات کر رہا تھا، اچانک اسے یہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ شخص اب بھی صرف سٹاک مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ چیز معلوم ہو گئی ہے کہ کس بیان سے سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی اور کس بیان سے سٹاک مارکیٹ نیچے آئے گی۔ کچھ ماہرین کے مطابق ٹرمپ گڈ فرائیڈے کے موقع پر جب چھٹی ہوگی اور مارکیٹ بند ہوگی ایک بڑا حملہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کے فیورٹ FBI ڈائریکٹر پر یہ الزام ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے 3 بڑی امریکی ڈیفنس کمپنیوں کے سٹاک خرید لیے تھے کسی بروکر کے تھرو، جس سے انہوں نے بہت پیسہ بنایا۔ یہ ایک الزام ہے یا حقیقت ہے، اس کا ابھی تک کوئی واضح موقف نہیں سامنے آ سکا۔ دوسری جانب امریکہ ایک ایک کر کے اپنے سارے یورپین اتحادیوں کو بھی کھوتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی تنہائی اس دنیا میں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ تجزیہ کار بینرجی کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے امریکی فوجی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکہ کے پرانے اتحادی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فرانس نے امریکی ری فلائنگ جیٹس کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ اٹلی نے سوگنیلا ایئر بیس پر بمبار طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے سے انکار کیا۔ جرمنی نے دو ٹوک کہہ دیا ہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ اسپین نے امریکی بیسز پہلے ہی بند کروا دیے ہیں۔ پولینڈ نے اپنے پیٹریاٹ میزائل مشرق وسطیٰ منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب زیادہ سے زیادہ تنہائی دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک پاگل شخص کی ذہنیت کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری طرف ایران ہے جو روز بروز اپنی جوابی حکمت عملی کو بہتر کرتا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی عوام کے درمیان احتجاج کرتے دکھائی دیے۔ یہ واضح پیغام پوری دنیا کے لیے تھا کہ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایران کی سفارتی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ روس نے مبینہ طور پر اپنے جوہری آبدوزیں آبنائے ہرمز کے قریب تعینات کر دی ہیں، جبکہ چین ایران کو سیٹلائٹ مدد اور ہارڈ ویئر فراہم کر رہا ہے۔ اقتصادی محاذ پر ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے 18 امریکی کمپنیوں، جن میں گوگل، ایپل اور مائیکروسافٹ شامل ہیں، کی فہرست جاری کر کے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو ان کمپنیوں کے مشرق وسطیٰ آفیسز نشانہ بنائے جائیں گے۔ آبنائے ہرمز بند کر کے ایران نے جو ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اس کا سب سے بڑا اثر یورپی ممالک پر پڑا ہے۔ یورپی ممالک توانائی کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کرتے ہیں۔ 8% خام تیل اور 30 سے 40% LNG وہیں سے آتی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے حلیفوں کے لیے بند رہے گا، جبکہ دوستانہ یا غیر جانبدار ممالک جیسے پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، بھارت کو گزرنے کی اجازت ہوگی، بلکہ انہیں رسائی فیس کے بدلے گزرنے دیا جائے گا۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں یورپی ممالک اپنی پالیسی نرم کر کے نیوٹرل پوزیشن اختیار کر رہے ہیں تاکہ ان کی معیشت محفوظ رہ سکے۔ اب صرف 2 راستے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا ہے عقل مندانہ راستہ، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور وہ فوج کو واپس بلائے اور ایران سے بالواسطہ طور پر نکل جائے، اور ایران اپنا اثر و رسوخ بنائے رکھے آبنائے ہرمز پر۔ اور دوسرا ہے غیر عقل مندانہ راستہ۔ اگر ٹرمپ کی انا یا اسرائیلی دباؤ غالب آ گیا تو وہ زمینی فوج اتار سکتے ہیں، جو عالمی معیشت کے زوال، خون ریزی اور ایک طویل تباہ کن جنگ کا باعث بنے گا۔
ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو پہلے سے زیادہ تنہا کر دیا ہے، اور شاید یہ لمحہ تاریخ میں وہ موڑ بن جائے جہاں نیٹو کی پرانی یکجہتی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ جیسا کہ پہلے ہی نیٹو ممالک آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہونے لگے ہیں، اس بات کا شدید خطرہ پایا جاتا ہے کہ یا تو امریکہ خود نیٹو کو چھوڑ دے یا نیٹو ممالک امریکہ کو چھوڑنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس ایک ہی بات مجھے سمجھ آئی کہ کلاؤنز ان عریبیا، کیونکہ یہ جنگ صرف ایک سرکس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ نہ تو کوئی اہداف حاصل ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی اور ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، نہ رجیم چینج ہوئی ہے، بلکہ آبنائے ہرمز بھی بند ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔